الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سکت السماء ففیہ العشر، جن چیزوں پر آسمانی پانی پہنچتا ہے، بارش کا پانی پہنچتا ہے، سب میں عشر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قیمتی ہیں، اب خضرہ و گھاس ہیں وہ تو مفت ہیں، وہ تو سب کے مشترک ہیں، ان میں عشر کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی خضرہ و گھاس کو وہ بیچنے لگ جائے، اب اس کی زمین میں جو گھاس ہوا ہے قدرتی طور پر بیچنے لگ گیا تو اس میں عشر بھی اس کو دینا پڑے گا۔ عشر اس میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ سب کا مشترک ہے، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، ہر کوئی کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح خود رو بوٹیاں ہیں، خود بخود بوٹیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں مفت ہیں، بے قیمت ہیں، ان میں عشر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی قیمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جو چیزیں قیمتی ہیں ان میں بارش کا پانی پہنچتا ہے، ان میں عشر ہے۔ مثلا علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے شامی شریف میں لکھا، کپاس کی جو لکڑیاں ہیں ان میں عشر نہیں ہے، جو توڑی ہے ان میں عشر نہیں ہے، لیکن اس دور کے فقہا مفتیان کہتے ہیں عشر ہے، اس لیے کہ اس وقت کپاس کی لکڑیاں مفت دی جاتی تھیں، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، توڑی مفت دیتے تھے ایک دوسرے کو، لہذا ان کو عشر نہیں تھا۔ اب توڑی کا بھی کاروبار ہو رہا ہے، کپاس کی لکڑیاں بھی قیمتاً بیچی جا رہی ہیں، لہذا ان میں عشر ہے۔ تو گویا کہ حدیث پاک کے جملے نے عمومیت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے، جن چیزوں میں آسمان کا پانی پہنچتا ہے سب میں عشر ہے۔ اب اس حدیث کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث ہے جو ظاہراً اس کے خلاف نظر آتی ہے، جس میں یہ ہے کہ سبزیوں میں، ترکاریوں میں جو گل جاتی ہیں باقی نہیں رہ سکتی، ان میں عشر نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا ٹماٹر ہیں، ان میں عشر نہیں ہے۔ ہاں جی، خربوزے، تربوز یہ باقی نہیں رہ سکتے، ان میں عشر نہیں ہے۔ دوسرے فقہا فرماتے ہیں ان میں لہذا عشر نہیں ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکومت عشر نہیں وصول کرے گی، ان کا عشر خود زمین کا مالک دے دیا کرے گا۔ کاشتکار جس پر عشر بنتا ہے وہ خود فقراء کو پہنچائے گا۔ عشر کا مقصود تو فقراء کو سہولت پہنچانی ہے، جن کے پاس نہیں ہے تو فقراء کو تو گھاس بھی ضرورت ہے، ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، ان کو خربوزہ اور تربوز بھی ضرورت ہے، ان کو ککڑیاں، سبزیاں، ٹماٹر، پیاز، آلو، ہر شے کی ضرورت ہے، لہذا ہر شے میں عشر ہے جو قیمتی ہے۔ ان حدیثوں میں جہاں آیا کہ ان کا عشر نہیں ہے، حکومت نہیں وصول کرے گی۔ اس طرح اناج ہیں، مثلا مکئی ہے، گندم ہے اور باجرہ ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان میں آیا 5 وسق سے کم میں عشر نہیں ہے۔ اس جملے کا مقصود بھی سید سرتاج المحدثین والفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یوں واضح فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ 5 وسق تک اگر کسی کی کھیتی اناج وغیرہ ہے تو اس کا عشر مالک خود فقراء کو تقسیم کرے گا، حکومت نہیں تقسیم کرے گی۔ جیسے کہ گھروں کے اندر سونا وغیرہ مال، اگر تجارت کے مال ہے، مثلا مال تجارت سے تو حکومت عشر وصول کرتی ہے، لیکن گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہے اس کا عشر خود دیا جاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ حکومت آ کر گھروں کی تلاشی شروع کر لے، مسلمانوں کے گھروں کی، ہاں بھئی تم اپنے جو ہے نا گھر میں پڑے ہوئے صندوقوں کی تلاشی کرو، تمہارے پاس کتنا سونا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی بے عزتی، بے حرمتی ہے۔ اس لیے اسلامی فیصلہ، فقہا کا فیصلہ یہی ہے، اہل علم کا فیصلہ، کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ خود دیں گے، مالک دیں گے، حکومت نہیں وصول کرنے آئے گی۔ لیکن تجارت کا مال جب بہت زیادہ ہوگا تو اس کی زکوٰۃ خود حکومت وصول کرے گی۔ اسی طرح یہی مسئلہ اس حدیث شریف میں ہے، جہاں 5 وسق تک عشر نہیں ہے، 5 وسق تک گویا کہ مالک خود فقراء کو دے گا۔ ترکاریاں، سبزیاں جو باقی نہیں رہ سکتی، گل جاتی ہیں، اور فروٹ جو گل جاتے ہیں باقی نہیں رہ سکتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں عشر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں عشر ہے، لیکن وہ عشر مالک خود فقراء کو تقسیم کرے گا، حکومت نہیں وصول کرے گی۔ ورنہ ما سقط السماء ففیہ العشر کا یہی ترجمہ ہے کہ جہاں آسمانی بارش، آسمانی پانی پہنچے گا، اس سے سبزیاں وغیرہ اناج تیار ہوں گے، سب میں عشر ہے، ہاں ان میں ہے پورا عشر۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جہاں
محنت اور مشقت سے پانی لگایا گیا ہے تو اس میں نصف عشر ہے۔ تو حدیث کے اس جملے کی پوری وضاحت ماس کو لے کر اور لفظ عشر کو لے کر پوری طرح وضاحت ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔